کہ پھر کس مرکزی شورا کے رکن کا کتنا کون سا محل تیار ہو رہا ہے، اور اس کے لیے صرف اس کے جو بلڈنگ کو بنانے کے لیے اس کی جو ایسیسریز ہیں، اس کے جو ٹوٹیاں شیشے ہیں نا، وہ 3 کروڑ روپے کے باہر سے منگوائے گئے. اور پھر وہ آگے انشاءاللہ ساری لوکیشن بھی اور ایک ایک رسید بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا. اللہ کے فضل سے میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہاں دیکھیں، اس بندے نے ایک دعویٰ کیا کہ اراکین شورا میں سے ایک رکن شورا ہیں کہ جن کا محل تیار ہو رہا ہے، اور اس محل کے اندر ایسیسریز، اور وہ کون سی ایسیسریز ہیں؟ وہ جی ٹوٹیاں، شیشے وغیرہ، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ 3 کروڑ روپے کی لائی گئی ہیں اور لگائی گئی ہیں. تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں رکن شورا کا نام لینے سے کس چیز نے منع کیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہارے آگے آ کے تمہارے منہ پر ہاتھ رکھ لیا؟ اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو تم رکن شورا کا نام ضرور لیتے اور یہ کہتے کہ یہ رکن شورا ہے جن کا محل تیار ہو رہا ہے. اور پھر محل کس جگہ پر واقع ہے وہ جگہ بھی تم نے بیان نہیں کی، وہ محل کیسا دکھتا ہے وہ بھی تم نے دکھایا نہیں، اور اس کی رسیدیں جی حضرت ماں بدولت کے پاس ہے. یعنی رکن شورا جب وہ کروڑ روپے کی ٹوٹی لے رہے تھے، یا کروڑ روپے کا شیشہ، یا لاکھوں روپے کی ٹوٹی اور شیشہ لے رہے تھے، انہوں نے اس کی رسید جو ہے اس ٹوٹی کے ہاتھ میں پکڑائی، بلکہ اس مفتی کے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا دی کہ حنیف قریشی صاحب یہ میری ٹوٹی کی رسید ہے، ذرا آپ اپنے پاس رکھیے گا اور سنبھال کے رکھیے گا تاکہ آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھانے میں ذرا برابر بھی دقت نہ ہو. اور خدا را کچھ تو خوف کرو، یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ اور اگر بالفرض یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایک رکن شورا ایسے ہیں کہ جن کا کروڑوں روپے کا محل تیار ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور اس میں ایسیسریز بھی کروڑوں روپے کی لگی ہوئی ہیں، اب تم پر لازم ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ رکن شورا کون سے تھے، ان کا محل کون سا ہے، ان کا محل کس جگہ پر ہے، اس محل کے اندر ہر طرح کی ایسیسریز کی قیمت کیا ہے، اور ان کی رسیدیں کہاں ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو تم پر لازم ہے، جو سب سے بڑا محل اعتراض بنتا ہے، یہ جتنی پچھلی باتیں تھی اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں بن سکتا. اب یہ جو اگلی چیز میں تم پر لازم کر رہا ہوں، اس پر اعتراض بنتا ہے. تم یہ بیان کرو کہ وہ رکن شورا نے جو لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ محل تیار کروایا ہے، وہ دعوت اسلامی کے چندے سے انہوں نے پیسے لے کر، چندے سے پیسے چوری کر کے انہوں نے یہ محل تیار کروایا ہے، یا پھر انہوں نے ناجائز اور حرام کاروبار کے ذریعے، سودی کاروبار کے ذریعے انہوں نے وہ محل تیار کروایا ہے. اگر یہ تم بات ثابت کر دو، پھر تمہارا اعتراض کرنا بجا ہوگا کہ اتنی بڑی تحریک اور اس کے اتنے بڑے رکن وہ اس انداز سے جو ہے وہ دجل فریبی کر رہے ہیں، اور اس انداز سے حرام مال سے جو ہے وہ معاذ اللہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور اتنے بڑے محل کھڑے کر رہے ہیں، تب جا کر یہ تمہارا اعتراض ویلڈ ہوگا، وگرنہ اس کے علاوہ یہ تمہارا اعتراض ویلڈ ہو سکتا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں اپنے اس اعتراض سے یہ باور کیا کروانا چاہتا ہے کہ دین متین کے اندر جو بھی ہوں، لولے لنگڑے اپاہج غریب مسکین اور لوگوں سے چندے لینے والے ہی ہوں، دینے والا کوئی نہ ہو، کروڑ پتی کوئی نہ ہو، ارب پتی کوئی نہ ہو، کھرب پتی کوئی نہ ہو، اور کھرب پتی آ کر تبلیغ بھی نہ کریں. اور وہ چونکہ تبلیغ اگر کریں گے تو ان کو تو کروڑوں کے بنگلے بنانے کے اوپر تو تمہارے جیسے ٹٹو اعتراض کریں گے کہ بھائی تم نے بنگلہ کروڑوں روپے کا کیوں بنایا، کروڑوں روپے کی ٹوٹی کیوں لا کے لگائی، کروڑوں روپے کا شیشہ کیوں لگایا، اور وہ تو اربوں کھربوں والا بندہ ہے. اب وہ دین کے اندر نہ آئے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس طرح کے کام بھی کرنے ہیں. اگر وہ اس طرح کے کام کرے گا تو دینی تبلیغ تو کرنے سے رہا حنیف قریشی کے بقول. اور یہ کون سا اصول ہے تمہارا جس کی وجہ سے ایک بلینئر اور ایک اتنا بڑا کروڑ پتی کھرب پتی بندہ وہ دعوت اسلامی کے اندر آ کے یا کسی بھی تحریک کے اندر آ کے یا اپنے تائیں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا؟ اور یہ تاثر تمہاری بات سے مل رہا ہے، اور یہ تاثر ہر ذی شعور جانتا ہے کہ ذرا برابر بھی درست نہیں ہے. اب یہاں سے آگے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ حضرت ایک بندے کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ بندہ کون ہے کہ جس پر شیعت کا الزام ہے، وہ شیعہ ہونا اس کا بالکل قرائن سے واضح ہے. JDC کا بڑا جو ہے اس کے بارے میں جب یہ ایک بات چلی اور اس کا بڑا مذاق اڑایا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ جی شتر مرغ کھلا رہا ہے لوگوں کو، تو اس سے پھر جواب بھی لیا گیا کہ جی تم شتر مرغ کھلا رہے ہو، اس کی جگہ تم سادہ مرغ کھلا دو، تو تم جہاں پر ابھی 10 بندوں کی افطاری کروا رہے ہو یا 100 بندوں کی افطاری کروا رہے ہو، وہاں تم 1000 بندوں کی افطاری کروا لو گے. تو اس کا اس نے جواب بھی دیا. اب دیکھیں حنیف قریشی صاحب ماں بدولت جو کہ بڑا ہی حسن ظن رکھنے والے ہیں،
یہ اس بندے کا کس انداز سے دفاع کر رہے ہیں اور کس انداز سے عوام کو تلقین کر رہے ہیں، ذرا وہ سنیں۔ ہمیں جیسے کہ حکم ہے کہ آپ اس کو بدگمانی سے بچیں، بدگمانی سے بچیں۔ ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کا بیانیہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک آدمی ڈونیشن کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج کی یہ ساری کی ساری سحری میری طرف سے ڈونیشن ہے، میں نے سحری کروانی ہے، آپ دسترخوان لگانا آپ کا کام ہے، کھانا پکا کر لانا میرا کام ہے۔ تو اب اس کی مرضی ہے وہ شتر مرغ پکائے یا وہ امریکہ سے بلا کر یا ہندوستان سے منگوا کر کوئی ڈش کھائے، حلال ڈش کھلائے، صحیح، وہ کروڑ روپے کی کھلائے یا 10 کروڑ روپے کی کھلائے، وہ کروڑ روپے کی کھلائے یا 10 کروڑ روپے کی کھلائے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں قدغن لگائیں۔ آپ اگر کسی کو مسجد میں افطاری کے لیے سامان بھیج رہے ہیں تو کیا باہر مسجد کے دروازے پر میں کھڑا ہو کر کہوں گا ویس ربانی صرف پکوڑے اور کھجوریں لے کر آنا، بالکل ٹھیک، یہاں تم اچھے جناب کوفتے اور اچھا کباب بنا کر نہ لانا، یہاں تم جناب رانے روسٹ کر کے نہ لانا۔ اور اگر اسی مسجد کے دسترخوان پر رانے روسٹ ہوں اور وہیں پر ایک ساتھ مسجد میں ادارہ ہو جہاں غریب یتیم طلباء پڑھتے ہوں، تو یہ صاحب اٹھیں اور کہیں کہ یار یہ کیسا ادارہ ہے، یہاں یتیموں کے پیسوں کو جناب یہاں اس طرح سے اڑایا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جہاں اگر کسی چیز کی دلیل موجود ہو تو ہمیں ظن المومنین خیرہ کے اس اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ کس انداز سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کروڑوں روپیہ بھی لگا دیتا ہے افطاری کے اندر تو ہم کون ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ تو میں کہتا ہوں قریشی صاحب، اگر کوئی رکن شورا حلال طیب پیسہ، اپنی تجارت کا پیسہ اور اپنا کمایا ہوا حلال پیسہ اپنے محل پر لگاتا ہے، اس کی ٹوٹیوں پر لگاتا ہے، اس کے شیشوں پر اور اس کی دیگر ایسیسریز پر لگاتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں بدگمانی کرنے والے اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ قریشی صاحب، یہ آپ ہی کی جوتی ہے، آپ ہی کی بوتھی ہے، ذرا قبول تو فرمائیں۔ جو باقی یہ للے تللے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ میں پوری، اگر میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے ان کا گالی برگیڈ متحرک ہو تو پھر میں ان کو ایک ایک ثبوت دوں۔ ہمارے ہاں پنجابی کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا مزہ دیندا ہے، یعنی کہ جب آپ بات اس وقت کریں جس وقت اس کا موقع محل ہو تب اس بات کا مزہ آتا ہے۔ اور ہمارے سیانے کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں لڑائی کے بعد یا ڈیبیٹ کے بعد کوئی بات اور کوئی مکہ یاد آیا ہے تو وہ بات اپنے اوپر کر دو اور وہ مکہ اپنے منہ پر مار لو کہ اب جو تمہیں یاد آیا ہے اس کا کوئی موقع محل نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں قریشی، جب تو یہ ویڈیو بنا رہا تھا اور جو تجھے ثبوت اپنے تائیں مل سکے تو نے لگانے میں توقف نہیں کیا، تو نے منہ مبارک امیر اہل سنت کی بات کی تو ساتھ اس کا سکرین شاٹ لگایا، جانشین امیر اہل سنت کے منہ مبارک کی بات کی ساتھ تو نے سکرین شاٹ لگایا، تو نے جلوس کے حوالے سے بات کی تو نے ساتھ ویڈیو چلائی، تو نے لبیک یا عطار والی بات کی تو نے ساتھ ویڈیو چلائی، تو نے جب المدد یا عطار پیر کی بات کی تو اس وقت تو نے تصویریں اور کہاں سے اٹھا کر پوسٹیں تو نے لگائی، جہاں سے تجھے دلیل مل سکتی تھی تو نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی ویڈیو کے اندر وہ دلائل اکٹھے کرنے کی کوشش کی۔ اگر تیرے پاس ان بقیہ تہمتوں کے بھی دلائل ہوتے تو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں تو ذرا برابر بھی توقف نہ کرتا اور بہترین ویڈیو بنا کر دلائل سے مزین کر کے اس کو نکالتا تاکہ جو بھی اہل علم اس کو سنتا وہ فوراً پکار اٹھتا کہ بالکل حنیف قریشی صاحب نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، تو لہٰذا دعوت اسلامی والے یا دعوت اسلامی کو چاہنے والے علماء دلائل کے ساتھ ہی اس بات کا جواب دیں تو یہ بات ہوتی، لیکن تیرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تجھ پر اب لازم ہے کہ تو ویڈیو بنا اور ان تمام باتوں کا دلائل کے ساتھ جواب دے، اور صبح قیامت تک تو دے سکے گا نہیں۔